ہیومنزم کے جو ڈکشنری معنی ہیں مثلا آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے ریشنلسٹ آؤٹ لک، یعنی ایک عقل پرستانہ نظریہ ہے ہیومنزم. اور بھی عقل پرستانہ نظریے ہیں لیکن ہیومنزم ایک عقل پرستانہ نظریہ ہے یا نظام فکر ہے، سوری سسٹم آف تھاٹ، نہیں نظام فکر. تو ہیومنزم جو ہے ایک عقل پرستانہ نظریہ ہے یا نظام فکر ہے. اچھا جی، جس کے نزدیک، تو یہ وہ نظریہ جس کے نزدیک attaching prime importance to human، اس کے نزدیک انسان کی جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ انسان ہے. یا انسان کو نہیں کہنا چاہیے ہیومن، کہ ہیومن انسان کا خاص تصور ہے، اس لیے ہم مین کائنڈ یعنی انسانیت اور ہیومن میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ ہیومن کا جو تعلق ہے وہ ہومو سیپینس ہے. تو وہ نظریہ جس میں انسان کی جو ہے وہ بنیادی اہمیت ہے ہر چیز سے، خدا سے بھی rather than divine اور سپر نیچرل. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب عیسائیت کے مقابلے میں دیکھیں، کیونکہ عیسائیت انسان پرستی کی چلی راہ ہموار کرتی ہے، اس پر دوبارہ آئیں گے، لیکن عیسائیت یہ ہے مثلا اسلام میں جو بنیادی اہمیت ہے وہ خدا کی. اسلام یا جو آرتھوڈاکس یہودیت ہے اس میں بھی، لیکن ہیومنزم مین تھنگ از ہیومن یا انسان جس کو تو خدا کی، یعنی آپ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو خالق مانتے ہیں. تو ہیومنزم جو ہے انسان کی پرستش، انسان کی خلاقیت، انسان کی یعنی رضا، یہ بنیادی اہمیت ہے. تو اگر آپ کہیں کہ اسلام اور عیسائیت مثلا خدا پرستی ہے، تو ہیومنزم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومنزم انسان پرستی ہے. تو ایک مذہب ہے انسان پرستی. یہ ہیومنزم کے آج کل یا اس تہذیب جدید میں جو مانے، اور انسان کی مرکزیت جو ہے ہیومنزم کا ہمیشہ حصہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ مرکزیت جو ہے آج جو اس کی حیثیت ہے وہ کبھی بھی نہیں رہی. یونانیوں کے ہاں بھی ہیومنزم کی شکلیں تھیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیومنزم کی شکلیں تھیں، لیکن جو جدید ہیومنزم ہے وہ انسان پرستی ہے، یعنی انسان اپنی پرستش آپ کرتا ہے اور خدا کو یا تو رد کرتا ہے، یا خدا ہے بھی تو وہ انسان ہی کا نعوذ باللہ خادم. اور انسان یعنی جیسے کہ وہ مارکس کا استاد تھا جس کو کہتے ہیں، کیا نام تھا اس کا، اللہ بھلا کرے آپ کا، یعنی اس کا نام فیورباخ کہتا ہے کہ مطلب خدا جو ہے وہ انسان نے خود ہی تخلیق کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا، اور اس لیے بھول گیا کہ انسان کی جو حالت تھی وہ بڑی ماندی تھی. تو خدا جو ہے انسان نے خود ہی تخلیق کیا تھا، لیکن اس کو یعنی اس کا تصور وہ بھول گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے ایک دیومالائی چیز سمجھ کے پرستش کرنے لگا. لیکن وہ خدا کی پرستش اپنی وہ پرستش کر رہا تھا، لیکن اس کو اس کی آگاہی نہیں تھی. اسی کو وہ ایلینیشن کہتے ہیں. اور اب جدیدیت میں جب انسان کی حالت اچھی ہو گئی ہے مادی، اور اس میں یعنی طاقتور ہو گیا ہے، اور اس نے جو ہے فقر اور فاقے اور مرض پر قابو پا لیا ہے یا قابو پا جائے گا تک وہاں پر بھی قابو کر، تو اس کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل میں ہی خدا یہ میں نے خدا کا تصور کرا تھا، وہ میں نے اپنی ایک سیلف پروجیکشن تھی. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیومنزم کا مطلب ہے انسان پرستی. اور ہیومنزم کی جو ہے موجود دور میں 3 شکلیں ہیں. انسان پرستش کرتا ہے اپنی انفرادی لحاظ سے، اس کو اسی کا جو ہے ایک لبرلزم ہے، یا اجتماعی طور پہ یا نوعی طور پہ یہ سوشلزم، کمیونزم. اجتماعی طور پہ اس میں مطلب کمپرستی آ گئی، فاشزم آ گئی. تو انسانی جو سیلف ہے، یہ ذات ہے، تو یا تو آپ کی انفرادی ذات کی پرستش کر رہے ہیں، یا اپنی اجتماعی ذات کی یا نوعی ذات کی، تو یہ انسان پرستی ہے. اب یہ بنیادی سوال کیا تھا، سوال کی طرف جاتے ہیں. اصل سوال کیا تھا، اس کا ایک لائن میں جواب دے کے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کی طرف دوبارہ آئیں گے. تو فرمایا کہ جدیدیت یعنی جدیدیت کی بنیاد سیکولرزم ہے یا انسان پرستی. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ انسان پرستی ہے، کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ پرستش ذات ہے، ایک معنوں میں یعنی انفرادی معنوں میں یا اجتماعی معنوں میں یا نوعی معنوں. لیکن سیکولرزم جو ہے اس کی کے لیے جو ہے وسیلہ ہے ان معنوں میں کہ اب انسان کو آپ پرستش کریں گے تو اس معاشرے میں تو نہیں کر سکتے جس میں خدا کی پرستش، تو آپ نے خدا کو بے دخل کرنا ہے. تو سیکولرزم جو ہے پہلے خدا کو آپ انسان کی پرستش تبھی کریں گے جب خدا بے دخل ہوگا. تو سیکولرزم جو ہے سیاسی اور اجتماعی طور پہ خدا کو بے دخل کرنے کا مختلف سطحوں پر ایک ذریعہ ہے. سیکولرزم ان معنوں میں جو ہے لا ہے، جیسے ہمارا لا الہ ہے نا،
یہ سیکولرزم ہے. بٹ اللہ جو ہے اس کا نعوذ باللہ الا انسان جو ہے وہ انسان کو یہ ایک نفی ہے اور یہ مثبت ہے. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم. اس کو جاری رکھیں گے. اور اگر اس میں جو اس مجلس میں اگر